ہمیں لوگ کو بولنا ہے، ہمیں لوگ کو سننا ہے۔ آپ لوگ کو دیکھیں سمجھے حضرت؟ ہاں یہاں سب لائیو کر رہے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ میلاد شریف میں اس کا خیال رکھا جائے۔ ہیں کچھ ہے اور نیچے رکھنے رستم کے صاحب لیے ایک کام میں دو کام کر رہے ہیں۔ مطلب گھمانے سے نہیں ہوگا، مجھ سے بیشتر تقریر تو ہو چکی ہے، پورا آنا چاہیے نا۔ ایک نہیں دو خطاب اور سماعت کر لی ہے۔ مشورہ دیکھیں جی اب مزید کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی رہنے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جب تقریر ختم ہو جائے گی یہاں ٹپ دیجیے گا۔ دماغ اچھا مشفق گرامی حضرت علامہ مولانا عبدالمجید صاحب قبلہ بہت خوبصورت انداز میں نعت مصطفیٰ پڑھی، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کے اس بزم میں ایک نہیں دو حاجی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ ایک مقبول ملت حضرت علامہ مولانا مقبول اشرف مصباحی صاحب قبلہ، اور ہمارے بھائی علی جناب حاجی نقیب صاحب قبلہ، یہ دونوں ایسے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے گنبد خضرا کو دیکھ کر آئے، اور ہم سب کی بھی تمنا ہے کہ مولا ہم سب کو بھی مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین بولیے نا آپ لوگ۔ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم کو مدینے میں مرنے کی دعا مانگی ہے۔ اور ایک شاعر نے کہا تھا حضرت، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، گر جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر۔ اور ایک شاعر نے کہا تھا، مدینے کو نگاہوں میں رکھ کر کے کہ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل میں مدینے کی طرف دیکھ۔ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل میں مدینے کی طرف دیکھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔ بڑی اچھی تقریر ہوگی۔ ارے بھیا کیا ہو رہا ہے؟ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات نقیب بھائی جنہوں نے گنبد خضرا دیکھ کر آئے ہیں، دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ نہ دیکھو، میں نے ایک بار نہیں، ویسا تو ماحول نہیں ہے، لیکن 10 منٹ میری گفتگو سماعت کر لیجیے۔ حضرات محترم دیکھو، یہ نہیں کہتا کہ نہ دیکھو، ایک بار نہیں 1000 بار دیکھو، 1000 بار نہیں بار بار دیکھو۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آگرہ کا تاج محل دیکھنے جاتا ہے، کوئی دلی کا قطب مینار دیکھنے جاتا ہے، کوئی حیدرآباد کا چار مینار دیکھنے جاتا ہے، کوئی کشمیر کی شاہراہ دیکھنے جاتا ہے۔ میں کہوں گا اے لوگوں، آگرہ کا تاج محل نہ دیکھو، دلی کا قطب مینار نہ دیکھو، حیدرآباد کا چار مینار نہ دیکھو، کشمیر کی شاہراہ نہ دیکھو۔ آپ کہیں گے حضرت کیوں نہ دیکھو؟ ارے آگرہ کا تاج محل دیکھنے کی چیز ہے، دلی کا قطب مینار دیکھنے کی چیز ہے، کشمیر کی شاہراہ دیکھنے کی چیز ہے، حیدرآباد کا چار مینار دیکھنے کی چیز
ہے، میں کہوں گا اس لیے نہ دیکھو، اگر آگرہ کا تاج محل دیکھو گے ثواب نہیں ملے گا، دلی کا قطب مینار دیکھو گے ثواب نہیں ملے گا، حیدرآباد کا چار مینار دیکھو گے ثواب نہیں ملے گا، کشمیر کی شاہراہ دیکھو گے ثواب نہیں ملے گا۔ اے لوگوں اگر دیکھنا ہے تو مکہ چلے جاؤ، مکہ، ارے خانہ کعبہ دیکھو۔ اے لوگوں اگر دیکھنا ہے تو مدینہ چلے جاؤ، ارے گنبد خضرا دیکھو۔ شاعر نے کہا تھا آئینہ ٹوٹ کر جب گرا سامنے، ایک کعبہ بنا ایک مدینہ بنا۔ لوگ کہتے ہیں کعبہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، میں کہتا ہوں مدینہ بھی افضل ہے، مکہ بھی افضل ہے۔ اگر مدینہ مکۃ المکرمہ، اگر مکہ مکۃ المکرمہ ہے تو مدینہ مدینۃ المنورہ ہے، اگر مکہ میں خانہ کعبہ ہے تو مدینہ میں گنبد خضرا ہے، اگر مکہ میں حضرت خدیجہ ہے تو مدینہ میں حضرت عائشہ ہے، اگر مکہ میں ارے لڑائی حرام ہے تو مل کر کہ تو مدینہ میں جدائی۔ حضرات محترم طیبہ ہی صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر۔ ہم عشق کے بندے ہیں، جو بات پڑھائی ہے۔ اور یہ دیکھیے ہمارے مدرسہ میں پڑھنے والے بچے، ان کی چہرے کی زیارت دیکھیے، زیارت کیجیے، یہ مہمان رسول ہے، یہ علماء تشریف رکھتے ہیں، یہ نائب رسول ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن جو ہے دین کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری انہی علماء کے اوپر ہے۔ ان علماء کی زیارت کیجیے اور جو ہے ثواب میں اضافہ کیجیے۔ اسی لیے تو میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، آقا فرماتے ہیں جس نے حافظ قرآن بنا دیا، نبی فرماتے ہیں اس کے 3 پشتوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، اس کے 3 پشتوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اپنے بچے کو عالم دین بنا دیا، اس کے 7 پشتوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں ایک عالم باعمل اگر کسی قبرستان سے گزر جائے تو پروردگار عالم اس قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ عالم کا چہرہ دیکھیے، چہرہ دیکھنا بھی ثواب ہے۔ حاجی صاحب کا چہرہ دیکھیے، دیکھنا بھی جو ہے ثواب ہے۔ ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایک نوجوان، اور میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہے صرف جو ہے لڑکوں کو پڑھائیے، بچیوں کو بھی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کیجیے، حافظہ بنائیے، عالمہ بنائیے، بچوں کو بھی پڑھائیے، علم دین سے آراستہ اور پیراستہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، ایک نوجوان کی شادی ہو گئی اجرائے، اور اسی میں وہ نوجوان پہنچا، بیوی نے پوچھا کون؟ کہا پہچانتے نہیں، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارے ساتھ جو ہے میرا نکاح ہوا ہے، آج ہماری ملاقات کی رات ہے۔ بیوی نے کہا سنو، بعد میں ملاقات ہوگی، پہلے یہ تو بتاؤ تم حافظ قرآن ہو یا نہیں ہو؟ اس نوجوان نے کہا نہیں میں حافظ قرآن نہیں ہوں۔ بیوی نے کہا سن، ارے تم حافظ قرآن نہیں ہو لیکن میرے سینے میں مکمل قرآن، میرے سینے میں مکمل قرآن محفوظ ہے، اور تقاضا یہی ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، ارے تقاضا یہی ہے کہ قرآن کے اوپر قرآن ہی رکھا جائے گا، دنیا کی کوئی کتاب نہیں رکھی جائے گی۔ اس لیے میری شرط ہے جب تک تم حافظ قرآن نہیں بن جاتے ہماری اور تمہاری ملاقات نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ نوجوان جو ہے کروٹوں میں رات گزارتا ہے، صبح ہو گئی، دوستوں سے ملاقات ہو گئی، داستان غم کا کے سنایا، کہا یارو کرم کرو، رحم کرو، کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ میں جلد سے جلد حافظ قرآن بن جاؤں۔ تو جو ہے دوستوں نے کہا گھبراتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو، ارے لاہور چلے جاؤ، لاہور حضرت سیدنا اسماعیل لاہوری کے مدرسے میں چلے جاؤ۔ ارے ان کے مدرسے کی یہ خصوصیت ہے کہ جو بھی بچہ داخلہ لیتا ہے 6 مہینہ میں حافظ قرآن بن جاتا ہے۔
سبحان اللہ محبت سے 6 مہینہ میں حافظ قرآن بن جاتا ہے. کتنے دنوں کے بعد 6 مہینہ میں حافظ قرآن بن جاتا ہے. اس نوجوان نے رخت سفر باندھا ہے. بڑی کلفتوں کے بعد جو ہے وہ لاہور پہنچا ہے. حضرت سیدنا اسماعیل لاہوری کے بارگاہ میں سلام عرض کیا. زانوی ادب بیٹھ گیا. حضرت نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا حضرت پڑھنے کے لیے آیا ہوں, داخلہ لینے کے لیے آیا ہوں. حضرت نے اس نوجوان کو غور سے دیکھا, کہا یہ عمر ہے کوئی پڑھنے کی. سبحان اللہ, یہ عمر تو گئی, یہ عمر ہے کوئی پڑھنے کی. ارے ساری عمر تو کٹی عشق خاک بوتا میں جناب, آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوگا, یہ عمر ہے کوئی پڑھنے کی. کہا حضور بڑی تمنا لے کر آیا ہوں, بڑی آرزو لے کر کے آیا ہوں, داخلہ لے لیا جائے. حضرت سیدنا اسماعیل لاہوری اس نوجوان کو ارے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں. حضرت مسکراتے ہیں, اور یاد رکھو پیارے, ارے جب ولی مسکرائے تو سب سبحان اللہ, جب ولی مسکرائے تو زمانہ مسکرائے. داخلہ لے لیا گیا. کہا حضرت کتنے دنوں میں حافظ قرآن بنوں گا؟ کہا سن, جو میرے مدرسے کی خصوصیت ہے 6 مہینہ میں حافظ قرآن بن جاؤ گے. کتنے دنوں میں؟ 6 مہینے میں حافظ قرآن بن جاؤ گے. اس نوجوان نے کہا حضرت یہ تو 6 مہینہ بڑا لمبا ہے, اس غریب پہ کرم کیجئے, رحم کیجئے, کوئی ایسی ترکیب بتائیے کہ میں جلد سے جلد حافظ قرآن بن جاؤں. رحم کیجئے, کرم کیجئے. ارے صبر کا پیمانہ جو ہے لبریز ہو رہا تھا تو حضرت سیدنا اسماعیل لاہوری فرماتے ہیں جا اور 3 مہینہ میں حافظ قرآن. کتنے دنوں کے بعد بابو بھائی جو تمہیں لوگ کو سننا ہے, تمہیں لوگ کو بولنا ہے. کتنے دنوں کے بعد 3 مہینہ میں حافظ قرآن بن جاؤ گے. سبحان اللہ. تو اس نوجوان نے کہا حضرت آپ کے پاس کوئی اسپیشل کوٹا نہیں ہے. سبحان اللہ, اسپیشل کوٹا نہیں ہے. ارے دیوانوں کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اور کسی نے کہا تھا ارے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. سبحان اللہ. کہا جا 3 مہینہ میں حافظ قرآن بن جاؤ گے. کہا حضرت آپ کے پاس کوئی اسپیشل کوٹا نہیں ہے. تو حضرت سیدنا اسماعیل لاہوری فرماتے ہیں جا جا 1 مہینہ میں حافظ قرآن بن جاؤ گے. سبحان اللہ. بولیے محبت سے سبحان اللہ. 1 مہینہ میں حافظ قرآن بن جاؤ گے. ارے کوئی 5 سال میں حافظ قرآن بنتا ہے, کوئی 4 سال میں حافظ قرآن بنتا ہے, کوئی 3 سال میں حافظ قرآن بنتا ہے, کوئی 2 سال میں حافظ قرآن بنتا ہے, کوئی 1 سال میں حافظ قرآن بنتا ہے. اور جو 5 سال میں حافظ قرآن بنے اس کو بھی آپ حضرت کہو گے. جو 4 سال میں حافظ قرآن بنے اس کو بھی آپ حضرت کہو گے. جو 3 سال میں حافظ قرآن بنے ارے اس کو بھی آپ حضرت کہو گے. جو 1 سال میں حافظ قرآن بن جائے اس کو بھی آپ حضرت کہو گے. اور جو 1 مہینہ میں حافظ قرآن بن جائے وہ کیوں نہیں اعلیٰ حضرت ہوگا. سبحان اللہ. وہ عظیم ذات ارے کسی اور کی نہیں, امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی ہے, جو 1 مہینہ میں حافظ قرآن بن گئے تھے. حضرت محترم تو حضرت سیدنا اسماعیل لاہوری فرماتے ہیں جا جا 1 مہینہ میں حافظ قرآن بن جاؤ گے. اس نوجوان نے کہا حضرت کرم کیجئے, رحم کیجئے, جو ہے کرم کیجئے, رحم کیجئے. تو حضرت سیدنا اسماعیل لاہوری فرماتا ہے ایسا کر آج فجر کی نماز میری ابتدا میں میرے پیچھے پڑھ لینا. سبحان اللہ. محبت سے بولے سبحان اللہ. میری ابتدا میں ارے میرے پیچھے پڑھ لینا. غرض کی جو ہے صبح کی آزاد ہوتی ہے, مؤذن کی صدا بلند ہوتی ہے, وہ نوجوان اٹھتا ہے, وضو سے فارغ ہوتا ہے, سنت سے فارغ ہو کر مصلی امامت کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا ہے. اب حضرت سیدنا اسماعیل لاہوری آتے ہیں, مصلی امامت پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. فجر کی نماز کی جماعت جو ہے کھڑی ہو جاتی ہے. ارے بڑی پیش کی بات, بڑی پیش کی جو ہے پیش کی مرتبہ سبحان اللہ بول دیجئے. بڑی قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں. حضرت محترم حضرت سیدنا اسماعیل لاہوری جو ہے اور فجر کی جماعت کے لیے آپ نے جماعت کھڑی کر دی, اور جب آپ نے نماز ختم کر کے جب آپ نے دائیں طرف سلام پھیرا ہے تو جتنے بائیں طرف تھے سب کے سب حافظ قرآن بن گئے. سبحان اللہ. اور جب بائیں طرف آپ نے سلام پھیرا ہے تو سب ناظرہ تا بن گئے. حضرت محترم میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ اور پیراستہ کیجئے, قرآن کی تعلیم دیجئے, حافظ قرآن بنائیے, عالم دین بنائیے. اور کم سے کم کچھ نہ کچھ نہیں کر سکتا ہے, کم سے کم آپ کے جو ہے قبر پہ جا کر کے فاتحہ تو پڑھ سکتا ہے. جب آپ کی روح جو ہے قبر سے ان سے پرواز کرنے لگے تو ایسے موقع پہ کم سے کم آپ کے سرحانے
دروازے پہ بیٹھ کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کو کر سکتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ جو میں نے کہا تھا یہ بچے جو ہے یہ مہمان رسول ہے اللہ کے مقدس نبی کی بارگاہ میں 3